پھر اس کے بعد اگلی جو ہے ہماری آیت، یہاں پر اگر تم نے ان کو طلاق دے دی اس سے پہلے کہ تم نے ان کو ہاتھ لگایا، یعنی کہ ان کے ساتھ صحبت کی اور تم نے ان کے لیے مہر مقرر کر دیا، یعنی یہاں مہر کو فریضہ کہا جا رہا ہے۔ کیوں؟ نماز بھی دیکھیں ہمارے لیے فرض کی حیثیت رکھتی ہے، تو اس کے ادا کیے بغیر وہ ادا نہیں ہوتی، اسی طرح سے مہر بھی فریضہ ہے، ادا کیے بغیر ادا شمار نہیں کیا جائے گا، پوچھ ہوگی باقاعدہ اس کی۔ اور اگر تم نے مقرر کر دیا ان کے لیے مہر تو پھر کیا ہوگا؟ بس آدھا ہے، ہاں، نصف مینشن ہے، نصف، ٹھیک ہے، نصف مینشن ہے جو تم نے مقرر کیا۔ یہ کس صورت میں؟ اگر رخصتی نہیں ہوئی اور صرف نکاح ہوا اور طلاق ہو گئی، مگر یہ کہ وہ عورتیں معاف کر دیں۔ عورتیں کیوں معاف کر دیں گی؟ عورت کہتی ہے ٹھیک ہے میں تو اس کے گھر بھی نہیں گئی، مجھے کیا کرنا ہے، اس کا مال میں چھوڑ دیتی ہوں، میں نہیں لیتی، آدھا بھی نہیں لیتی۔ تو یا معاف کر دے وہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، یعنی شوہر، وہ معاف کر دے کہ میں نے نکاح کیا تھا اور اس عورت کی شوہرت کو نقصان پہنچا ہے، لہذا آدھا مہر، نصف جو مہر ہے نا، آدھا مہر دینے کی بجائے میں اس کو پورا ہی دے دوں گا۔ تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہے کہ یہ اس میننگ میں ہے، یہاں پر اس کا مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تم معاف کرو۔ یہ دیکھیں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہسبینڈ کا جو معاف کرنا ہے وہ کیا ہے بیسیکلی۔ کون؟ شوہر، جن سے اوپر خطاب کیا گیا ہے اسی آیت میں۔ تو یہ تعفو، اس سے مراد دونوں بھی ہو سکتے ہیں، ازواج میں دونوں ہی آتے ہیں، زاوا و جیم ہسبینڈ کے لیے بھی آتا ہے اور بیوی کے لیے بھی آتا ہے، لیکن سب سے زیادہ جو اچھی چیز ہے وہ کیا ہے؟ معاف کر دینا تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ اور اسی کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلام ہمارے اندر کیسا اخلاق پیدا کرنا چاہتا ہے، دینے والے کا، ویل وشر کا، خیر خواہی کا، فائدہ پہنچانے کا، ایون دو نقصان ہو رہا ہے، دو فیملیز میں سے دو بچے، ایک اور لڑکا اور ایک لڑکی، اور ریلیشن شپ نہیں بنا، اور کتنی بڑی بات کرتے ہیں نا کہ ابھی شروع ہی ہونے لگی تھی بات اور پہلے ہی ناکام ہو گیا ہے سارا کچھ، کوئی ایزی نہیں ہوتا ایسی سچویشن میں ان سب چیزوں کو سہنا۔ لیکن پھر بھی تعلیم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی شریعت میں ہمارے لیے یہی دی ہے کہ وسعت ظرف کا مظاہرہ کرو، وسعت قلب کا مظاہرہ کرو، وسعت نظر کا مظاہرہ کرو، نہیں معلوم آنے والے وقت میں اس ریلیشن شپ کے نہ ہونے میں کیا بہتری ہوگی، کیا مصلحت ہوگی۔ اب دیکھیے کہ جب نکاح ہوا، سپوز کہ کوئی بھی 2000 جو ہے روپیز، درہم، ڈالرز، کچھ بھی جو بھی ہیں، کسی بھی کنٹری کی ہم کرنسی لے لیتے ہیں، وہ مقرر ہوئے، رخصتی نہیں ہوئی، طلاق ہو رہی ہے، اس موقع پر شوہر کو کیا ہے؟ 1000 اماؤنٹ دینی ہوگی۔ اب یہ آدھا ہے، 1000 دینا ہے، لیکن عورت کہتی ہے مجھے نہیں چاہیے، میں نہیں لیتی، میں نے معاف کیا۔ اب شوہر کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں دے رہا۔ دوسری صورت میں مرد کا معاف کرنا کیا ہے کہ عورت کا حصہ تو 1000 بن رہا تھا، وہ کہے کہ 1000 نہیں، میں تو 2000 دیتا ہوں، یہ مرد کا معاف کرنا ہے۔ تو اس صورت میں اب دونوں کو کہا جا رہا ہے آخر میں کہ تم معاف کر دو، یعنی کہ کیا ہے؟ دینے والے بنو، تاکہ وہ جو تعلقات میں خرابی ہے، بلیمنگ انوائرمنٹ ہے، الزام تراشیاں ہیں، وہ جو ہے وہ نہ ہو۔ پھر آگے بات ہو رہی ہے تنسبو، تم سب نہ بھولو، الفضل، فضل کرنے کو، احسان کو، ایک دوسرے کا خیال رکھنے کو، بینکم، آپس میں۔ اس میں ایک شوہر کون سا احسان نہ بھولے؟ مثلا کہ ایک لڑکا کسی لڑکی کے گھر میں جاتا ہے رشتہ لینے، ان کو پتا ہوتا ہے کہ لڑکا آ رہا ہے، ان کے گھر والے آ رہے ہیں، کیسے پیش آتے ہیں وہ؟ اچھے طریقے سے، احسان کے ساتھ۔ اب اگر خدا نخواستہ اچھا نتیجہ نہیں نکلا تو یہ نہ کرو کہ وہاں جو پہلی دفعہ گئے تھے نا تو انہوں نے ہمارے ساتھ اس وقت یہ خرابی کی تھی، میرے دل میں پہلے دن سے یہ بات کھٹک گئی تھی، یہ وہ فلاں، اب یہ پچھلی باتیں ساری نکال کے نا ایسا انوائرمنٹ کریٹ نہیں کرنا۔ آپس میں جو ماحول ہے وہ اچھا ہی رکھنا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر اینڈ میں فرما دیا ہے ان اللہ بما تعملون بصیر، کہ اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو۔ تو یہ جی ہماری ان آیات کا جو میں نے آپ کے سامنے بریفلی دونوں کا اکٹھے کر کے جو ہے وہ ایکسپلینیشن آپ کو میں نے دے دی۔ اب جو ہے میں آپ کو تھوڑا سا اس کے حوالے سے پورشنز میں ایکسپلین کر دیتی ہوں، چاہے تو تھوڑا سا جو بھی اشکال بچ گیا ہے پیچھے، کوئی مشکل ہے تو وہ بھی نہ رہے۔ ہم نے جی شروع کیا تھا نمبر 236 سے، اور یہاں پر
آپ کے سامنے ہے لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن، تم پر کوئی گناہ نہیں اے مردو اگر تم اپنی بیویوں کو چھونے سے پہلے ہی طلاق دے دو، اگرچہ اس میں عورتوں کو کیا نقصان پہنچتا ہے۔ او تفریدو لہن فریضہ، یا تم نے ان کا مہر مقرر نہ کیا ہو اور تم طلاق دے دو تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ ومتعوہن، اور ان کو کچھ سامان دے دو، متاع سامان دے دو، اس سے ان کی دل جوئی ہو جائے گی، کمپنسیشن ہو جائے گی اور کسی حد تک نقصان کی تلافی ہو جائے گی۔ تو مہر جو بیسیکلی ہے وہ نکاح کے موقع پر مرد کی طرف سے عورت کو دیا جانے والا حق ہے، جو کہ لازمی فریضہ ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اوبلیگیٹری ہے، جیسے کہ نماز ادا کیے بغیر نہیں ہے نا ہماری چھوٹ، اسی طرح سے مہر بھی ہے۔ تو یہ حق مال زیور جائیداد وغیرہ کسی بھی صورت میں جو ہے دیا جا سکتا ہے۔ اب یہ بھی ہم اچھے سے اس میں ایکسپلور کر کے آئے ہیں کہ خود جو آگے ہے علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، تو اب دونوں کی بات ہے۔ ومتعوہن، انہوں نے جو دینا ہے ان کو، ٹھیک ہے، عورتوں کو مرد نے، اب اس کی جو کہ ایک خوشحال ہے اور دوسرا جو ہے وہ تنگ دست ہے، دونوں کی حیثیت کے مطابق ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں طلاق کے بعد اعلیٰ درجے کا جو یہ متاع دینا ہے نا، وہ متاع خادم نے درمیانی درجے کا روپیہ پیسہ اور ادنا درجے کا کپڑا ہے۔ اب یہ درمیانی درجے میں آ جاتا ہے آپ کے سامنے روپیہ پیسہ، اور ادنا درجے میں آپ دیکھ لیں گے پھر کپڑا آ جاتا ہے۔ اب اس کو جو دینے کی وجہ کیا ہے کہ آپس میں جو تلخیاں اور کشیدگی ہے نا وہ کم ہو جائے، عورت کی دل جوئی کی وجہ سے جو فیوچر میں بہت سارے جھگڑے ہیں نا ان کا امکان پھر کم ہو جائے گا۔ لیکن ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جب یہ ساری چیزیں وائنڈ اپ ہوتی ہیں نا، ایسا کوئی ریلیشن شپ، بہت زیادہ نیگیٹیوٹی ہوتی ہے۔ تو اب چونکہ آپ کو شعور آ گیا، اویئرنیس آ گئی، اب آپ بھی کائنڈلی ایسے موقعوں پر کوشش کریں کہ یہ معاملے سارے کائنڈلی اور ہمبل طریقے سے سارٹ آؤٹ ہو۔ بہت مشکل ہے اس چیز کے اخلاق کا مظاہرہ کرنا، اعلیٰ درفی کا مظاہرہ کرنا، لیکن کوشش یہی ہونی چاہیے، کیونکہ نیگیٹیوٹی اختیار کرنے سے یا پھر برے طریقے سے بہیو کرنے سے ریلیشن شپ بچنے والا تو ہے نہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اول تو ایسی سچویشن میں کبھی کسی ماں باپ کو ڈالے نا، نہ کسی بچے بچی کو ڈالے، کیونکہ یہ کوئی آسان مسئلہ نہیں ہوتا۔ اگر کسی کے اوپر آ جاتا ہے ایسا مسئلہ تو پھر وہی والی بات ہے متاع بالمعروف، کہ اچھے طریقے سے پھر جو ہے وہ بہیو کرے۔ تو اب یہ کہ برے طریقے سے رخصت نہیں کرنا، دونوں خاندانوں کے تعلق اچھے ہی رہنے چاہیے، ان فیوچر ایٹ لیسٹ ایک دوسرے کو فیس کرنے کی ہمت ہو۔ متاع بالمعروف حقا علی المحسنین، اب معروف طریقے سے ساز و سامان دینا ہے، ان کو حق سے زائد دینا ہے، حقا یہ حق ہے مطلب یہ واجب ہے، علی المحسنین، محسن سے مراد آپ کو بتا دیا تھا احسان کرنے والا، ایک کام کو خوبصورتی کے ساتھ اور اعلیٰ درجے کے ساتھ کرنے والا۔ تو جو دوسروں کو ان کے حق سے زائد دیتا ہے، جو سارے کے سارے میٹرز کو، معاملات کو مطلب کہ اچھے طریقے سے خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دیتا ہے، تو اس سے زیادہ خوبصورتی کسی بھی معاملے کی کیا ہوگی؟ حسن سلوک سے کام لیتا ہے۔ نیکی کرنے والوں پر یہ ان عورتوں کا حق ہے جن کو تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دی ہو یا ان کا مہر مقرر نہ ہوا ہو۔ یہ دو کنڈیشن ہے اس آیت میں، یعنی معروف طریقے سے جو ہے وہ ساز و سامان دینا چاہیے۔ اور اگلی پھر ہمارے پاس جو ہے نیکسٹ آیت، اس میں جو ذکر ہے وہ اس سے جو ڈیفرنٹ چیز اس کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں وضاحت فرمائی ہے وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ سے لے کر جو ہے ہم ما فرضتم تک دیکھتے ہیں پورشن۔ اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کے بارے میں وضاحت فرمائی ہے جن کا مہر مقرر کیا گیا لیکن چھوئے بغیر، مطلب کہ صحبت کیے بغیر طلاق دے دو، تو طلاق یافتہ عورت کے لیے پھر نصف مہر ہے اور باقی نصف مہر تمہارا ہے۔ اور یہی بات میں نے آپ کو 2-3 ایگزامپلس کے ساتھ پہلے ہی ایکسپلین کر دی ہے کہ مہر کی کیا کیا شکلیں پاسبل ہے۔ نکاح ہوا، نہ مہر مقرر ہوا، نہ رخصتی ہوئی، ٹھیک ہے،
تو اس سچویشن میں جو ہے وہ مہر بھی مقرر نہیں ہوا اور جو رخصتی بھی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، تو متع طلاق ہے اس میں۔ اب یہ دوسری سچویشن یہ ہے کہ نکاح ہوا ہے، مہر مقرر ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی تو آدھا مہر ہے، ٹھیک ہے۔ پچھلی آیت میں ہم نے یہ پڑھا تھا نا کہ وہاں پہ مہر مقرر ہونے کی کوئی بات نہیں تھی۔ اس آیت میں ہے کہ مہر مقرر ہو گیا ہے، نکاح بھی ہو گیا ہے، رخصتی نہیں ہوئی ہے تو ہاف دینا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے 2000 کی اماؤنٹ ہے تو 1000 دینا ہے اس کو۔ ہاں، ڈیپینڈ کرتا ہے خاتون کے اوپر کہ وہ معاف کر دے، اور اگر شوہر کا معاف کرنا ہے کیا ہے کہ اتنی کی اتنی اماؤنٹ پوری کی پوری دے۔ نکاح ہوا ہے، تیسری سچویشن مہر مقرر نہیں ہوا تو رخصتی جو ہے وہ اسی کی مثل ہے، ٹھیک ہے، جو پہلے ہم نے جو ہے پڑھا ہے۔ نکاح ہوا ہے، اگلی سچویشن میں مہر مقرر ہوا، رخصتی ہوئی تو پورا مہر ہے، ٹھیک ہے۔ اب نکاح بھی ہو گیا ہے، مہر مقرر ہو گیا ہے، رخصتی ہوئی ہے، مطلب کہ پھر رخصتی کے بعد تو سب چیزیں جو ہوتی ہیں تو اس کے تو یہاں پر پھر پورا مہر دینا ہے جب خدا نخواستہ ایسا کوئی سچویشن آ جائے۔ الا ان یعفون، مگر یہ کہ وہ عورتیں معاف کر دیں جبکہ ان کا معاف کرنا صحیح ہے۔ او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہے۔ اس سے مراد شوہر ہے نہ کہ ولی، کیونکہ شوہر ہی وہ شخص ہے جو نکاح کی گرا کھول سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر میں نے آپ کو ذکر کر دیا کہ مرد کا معاف کرنا کیا ہے۔ اب یعنی شوہر اپنا حق یعنی نصف مہر معاف کر دیں اور عورت کو پورا مہر دیں، ٹھیک۔ یہ بات جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائی ہے وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کیا کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے کی طرف دلائی ہے تمہاری رغبت، معاف کرنا تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ معاف کرنا احسان کا کام ہے جو انسان کے لیے پھر شرح صدر کا باعث بنتا ہے، اس کو حکمت نصیب ہوتی ہے اللہ کی طرف سے کہ اگلے زندگی کے جو معاملات اس اپ سیٹ کے بعد ہونے ہیں وہ اچھے طریقے سے ان کو کر سکے۔ تو مومن کو نیکی اور احسان کے کاموں میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے فضل اور احسان کی ترغیب دلائی ہے۔ اگین فضل سے مراد احسان اور مودت ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مرد کی طرف سے پورے مہر کی ادائیگی اور عورت کی جانب سے اپنا حصہ چھوڑ دینا ہے۔ یہ ہے جی آپ کے سامنے کس کی، احسان اور مودت کے حوالے سے، ٹھیک۔ اب جو ہے آخری بات اس میں کہ تقوی اور احسان کی تلقین میں بہت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکمت ہے۔ تقوی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خوف ہے جس کی غالب ہونے سے مومن مرد اور مومنہ عورت وہ اپنا سارا معاملہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور رکھ دیتے ہیں، اور جب اللہ کے حضور رکھ دیا نا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ڈیفینیٹلی انسان کو پھر احسان کے روش پہ چلنے کی توفیق عطا کرتے ہیں۔ تو احسان کرنے والا مرد عورت کو پورا مہر ادا کر کے اپنا حصہ معاف کر دیتا ہے، یہ ہے آدمی کا معاف کرنا۔ کسی حکم کو اس کی اصلی روح کے ساتھ عمل بنانے کے لیے ضروری ہے کہ معاشرے کے افراد ایک دوسرے سے احسان اور حسن سلوک کا جذبہ رکھتے ہوں۔ تو انسان کو انسانوں کے معاملے میں یہ احساس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دلایا ہے، احسان کرو، ٹھیک ہے، اور محتاط رویہ اختیار کرو اور احسن رویہ اختیار کرو۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شعور دلایا ہے کہ خاندانوں کے اندر ہونے والے معاملات اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہیں، اللہ تعالیٰ بصیر ہے، اور اس سے ڈر جاؤ اور ڈرتے ہوئے اپنے حقوق کی حفاظت کرو۔ جو بھی تمہارے اوپر ڈیو رائٹس ہیں اللہ تعالیٰ کے ڈر سے ان کے ساتھ جو ہے پھر انصاف، ان کے اندر انصاف سے کام لو۔ اب آخر میں جسٹ سمپلی اس آیت کو میں ایلیبوریٹ کر دوں گی، ان دونوں آیات کو، کہ اس میں ہم نے 4 صورتیں ڈسکس کی ہیں۔ ایک ہے کہ مہر بھی مقرر ہو اور طلاق سے پہلے جو ہے وہ خلوت بھی ہوئی ہو، یہ حکم جو ہے وہ بیان ہوا ہے ان آیات میں، تو ان کو پورا مہر دینا چاہیے اور تنگ کر کے اس سے کچھ واپس نہیں لینا چاہیے اس بندی سے۔ ان عورتوں کی جو عدت ہے وہ 3 حیض ہے، ٹھیک۔ پھر دوسری بات ہے کہ مہر مقرر نہ کیا ہو اور دخول کے بعد طلاق دے دی ہو، اس صورت میں مہر جو ہے مثل پورا دینا ہوگا، یعنی وہ مہر جو اس عورت کے کنبہ کی عورتوں کا ہے، تو اس میں اور بھی جگہوں پہ قرآن کریم میں ذکر ہے، لیکن جو اس کے کنبے کی عورتیں ہیں اس کے اکارڈنگ اس چیز کو دیکھا جائے گا۔ پھر تیسری بات ہے
نہ مہر مقرر ہوا ہو اور نہ خلوت کی نوبت آئی ہو بلکہ صرف نکاح کر کے طلاق دے دی ہو، ایسی عورتوں کے لیے مہر نہیں، جو ہم سب سے پہلے 236 آیت ڈسکس کر کے آئے، بلکہ دستور کے مطابق ان کو خرچ دینا ہے، جو کم سے کم کپڑوں کا ایک جوڑا ہو سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ نصف مہر ہے، اور یہ چیز اس میں ایکسپلین کر دی ہے۔ تو قرآن کریم نے اس کی جو مقدار جو ہے مقرر نہیں کی، البتہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ مالدار کو اپنی حیثیت کے جو ہے وہ مطابق دینا چاہیے، اور جو تنگ دست ہے اس کو اپنی حیثیت کے مطابق دینا ہے۔ اس والی سچویشن میں عدت لازم نہیں آتی۔ آخری جو ہے پوائنٹ وہ یہ ہے کہ مہر تو مقرر ہوا مگر خلوت نہیں ہوئی، مطلب صحبت نہیں ہوئی۔ ایسی سچویشن میں یہ جو آیا نمبر 237 ہم نے دیکھی تھی کہ ایسی عورتوں کو نصف مہر دیا جائے، البتہ اگر عورت معاف کر دے یا مرد پورا ادا کر دے تو یہ اختیاری بات ہے، آپشنل ہے اس کے لیے، اس صورت میں بھی عدت لازم نہیں آتی۔ تو یہ جی ہمارے پاس 2 آیات تھیں، ہوپ فلی میں نے پوری کوشش کی ہے ان کے ساتھ انصاف کر سکوں۔